بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سنت کے مطابق دعوت ولیمہ کے آداب کے بارے میں بتاؤں گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ دعوت ولیمہ کے آداب۔ لڑکے والوں کی طرف سے شادی کے بعد جس دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے اسے ولیمہ کہتے ہیں۔ ولیمہ اظہار خوشی کی نشانی ہے۔ ولیمہ التیام سے مشتق ہے جس کے معنی اجتماع کے ہیں، اس لیے زوجین کے اجتماع کی دعوت میں جو کھانا کھلایا جاتا ہے وہ ولیمہ کہلاتا ہے۔ کھانا سادہ پکایا جائے اور صاف ستھری جگہ پر رشتہ داروں کو بلا کر حسب حیثیت ان کی خدمت کی جائے، اور اس دعوت میں امیر غریب کا امتیاز نہ ہو، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے نیک بندے شامل ہوں۔ کھانا بٹھا کر کھلایا جائے کیونکہ کھڑے ہو کر کھانا خلاف شریعت ہے۔ کھانے کی تقسیم دائیں طرف سے ہو اور کھانے کے تمام آداب پر عمل کرنا سنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زفاف فرمایا تو لوگوں کو روٹی اور گوشت سے شکم سیر فرمایا۔ ابن ماجہ کی ایک روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ ستو اور کھجوروں سے کیا۔ سنت کے مطابق دعوت ولیمہ کے آداب۔ ولیمے کا اہتمام سادگی اور حسب حیثیت ہونا چاہیے۔ جو شخص اسراف سے کام لیتا ہے وہ پریشان و تباہ ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی یوں ترغیب دی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر زردی کا نشان دیکھا تو فرمایا یہ کیا ہے؟ وہ عرض گزار ہوئے کہ میں نے ایک عورت سے گٹھلی برابر سونے پر نکاح کر لیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے، ولیمہ بھی کر لو خواہ ایک بکری سے ہو۔ بعض صاحب حیثیت لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مارے غرور کے دوسروں کی دعوت قبول نہیں کرتے اور مختلف بہانوں سے ٹال دیتے ہیں۔ ولیمہ کی دعوت قبول کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کوئی شخص بلا وجہ دعوت قبول نہ کرے تو وہ نافرمان اور گناہ گار ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو کھانے کے لیے بلایا جائے تو قبول کرنا چاہیے، اگر چاہے تو کھا لے اور نہ چاہے تو چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب دو دعوت قبول کرو تو جس کا دروازہ زیادہ نزدیک ہو، اور اگر ایک پہلے آئے تو اس کی دعوت قبول کرو جو پہلے آیا۔ اگر کوئی چاہے تو زیادہ دنوں تک دعوت ولیمہ کر سکتا ہے، مگر خیال رہے کہ اس میں دکھاوا اور ریاکاری نہ ہو، ورنہ مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے دن کا کھانا حق ہے، دوسرے دن کا کھانا سنت، اور تیسرے دن کا کھانا دکھاوا ہے۔ جو دکھاوا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا دکھاوا کرے گا۔ آج کل کے دور میں بعض لالچی حضرات بغیر بلاوے کے شامل ہو جاتے ہیں۔ ایسے فعال کو چور، غاصب اور ڈاکے کے مترادف خیال کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی دعوت کی جائے اور وہ قبول نہ کرے تو اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی، اور جو بغیر دعوت کے اندر گیا وہ چور کی شکل میں داخل ہوا اور ڈاکو کی صورت میں باہر نکلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ قرابت والے حضرات کے اہل و عیال کو بھی دعوت ولیمہ میں مدعو کرنا پسند فرمایا ہے۔ عبدالعزیز بن صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ عورتوں اور بچوں کو دعوت ولیمہ سے واپس آتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوش مسرت میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا خدا گواہ ہے کہ تم مجھے لوگوں میں سب سے پیارے ہو۔ دعوت ولیمہ میں صرف امرا کو بلانے سے غریبوں کی حق تلفی ہوگی، اس لیے اپنے عزیزوں دوستوں کے علاوہ غریبوں مسکینوں کو بھی بلایا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب کھانوں سے برا وہ ولیمہ کا کھانا ہے جس میں مالدار بلائے جائیں اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ جس نے دعوت قبول نہ کی اس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی۔
امیروں کے ساتھ غریبوں کو بلانے سے پیار کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے۔ نام و نمود کے لیے زور و شور سے دعوت ولیمہ کرنا خلاف سنت ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقیرہ کھانا کھلانے والوں کا کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے۔ پہلے زمانے کے بزرگوں کے بارے میں سنا ہے کہ اگر انہیں کسی شخص کی دعوت کے بارے میں شک ہوتا کہ اس کی دعوت صرف اظہار فخر اور نمود کا ذریعہ ہے تو وہ اس کی دعوت میں نہ جاتے۔ 7 باتوں پر عمل کرنا عین مسلمانی ہے۔ ان باتوں میں سے ایک بات دعوت ولیمہ بھی ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا اور 7 چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بیمار کی عیادت کرنے، جنازے کے پیچھے جانے، چھینکنے والے کا جواب دینے، قسمیں پوری کرنے، مظلوم کی مدد کرنے، اسلام کو پھیلانے اور دعوت کرنے والے کی دعوت کو قبول کرنے کا حکم فرمایا، اور سونے کی انگوٹھی، چاندی کے برتنوں، ریشمی گدوں، ریشمی جھول، ریشمی کپڑوں، استبرق اور دیباج کے کپڑوں سے منع فرمایا ہے۔ بخاری شریف۔ اگر فاسقوں میں سے کوئی دعوت ولیمہ کرے تو اس دعوت کو بالکل قبول نہ کرے کیونکہ یہ منع ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاقوں کی دعوت طعام کے قبول کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس ممانعت کا سبب یہ ہے کہ فاسقوں کی اکثر کمائی حلال نہیں ہوتی اور وہ عموماً کھانے میں احتیاط نہیں کرتے، حرام کھا جاتے ہیں اور کبھی لوگوں پر ظلم کر کے مال ہتھیا کر طعام کرتے ہیں جو حرام ہے۔ ان کی دعوت قبول کر کے عزت افزائی کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ دعوت ولیمہ ہر بندے کی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کھانے پر تنقید کرنا، اسے منع فرمایا گیا ہے۔ رزق چونکہ من جانب اللہ تعالیٰ سے ہے، اس لیے جو مل جائے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے پاس جائے تو اس کے طعام میں سے کھائے اور کوئی سوال نہ کرے اور اس کے پانی میں سے پیے اور پوچھ گچھ نہ کرے۔ اگر یہ پتہ ہو کہ حرام ذریعے سے ہے تو نہ کھائے پیے، اور اگر دعوت دینے والے کا پتہ ہو کہ اس کا کھانا حلال اور حرام دونوں طرح کا ہوتا ہے تو اس بنا پر کھا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حلال ہو۔ شادی کی تقریبات میں ولیمہ ایک ایسا عمل ہے جو مسنون ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے اور آپ نے خود بھی اپنی شادیوں کا ولیمہ کیا ہے۔ اس کا سب سے بڑا مقصد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے زندگی کے ایک نہایت اہم اور نئے موڑ پر مدد فرمائی اور اسے ایک ایسا رفیق حیات اور رفیق سفر عطا فرما دیا جو اس کے لیے تفریح طبع اور تسکین خاطر کا باعث ہوگا، اور زندگی کے نشیب و فراز میں اس کا ہمدم، ہمدرد اور مددگار بھی ہوگا۔ اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ اسلام میں یہ بھی بتلایا ہے کہ اطعام طعام، کھانا کھلانے کا اہتمام کیا جائے۔ چنانچہ اللہ کا فرمان ہے، یقیناً فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ ہمارے ہاں اس کے برعکس ولیمہ بھی اس طرح کیا جاتا ہے کہ وہ بھی شادی بیاہ کی دیگر رسموں کی طرح بہت سی خرافات کا مجموعہ بن کر رہ گیا ہے۔ مثلا نمبر 1، ولیمے میں بارات سے بھی زیادہ ہجوم اکٹھا کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، حسب استطاعت زیادہ سے زیادہ انواع و اقسام کے کھانوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، اپنی امارت اور شان و شوکت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ قرباں کی شراکت کو ناپسندیدہ اور اپنے مقام و مرتبہ کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 4، جس کے پاس وسائل نہ ہوں یا بہت کم ہوں وہ بھی قرض لے کر اپنی استطاعت سے بڑھ کر ولیمہ کرتا ہے۔ نمبر 5، ولیمے میں بے پردگی کا طوفان آیا ہوتا ہے، اور اس پر مزید یہ کہ مووی فلم کے ذریعے سے مردوں کے علاوہ تمام خواتین کی حرکات کو بھی محفوظ کیا جاتا ہے اور دونوں خاندانوں میں اس کو ذوق و شوق سے دیکھا جاتا ہے۔ عہد نبی میں صحابہ کرام اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادیاں کرتے تھے، لیکن دعوت ولیمہ وغیرہ میں کسی بڑے اجتماع کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، حتیٰ کہ صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کے ساتھ خصوصی قربت کا تعلق رکھتے تھے، خود اپنی شادی میں رسول اللہ تک کو مدعو نہیں کیا کرتے تھے۔ جیسے عبد الرحمن بن عوف کی شادی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لباس پر زردی دیکھی تو ان سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا،
मैंने खजूर की एक गुठली के वज़न के बराबर सोने पर एक खातून से शादी कर ली है। आपने फरमाया, वलीमा करो, अगर ज़्यादा इस्तात ना हो तो एक बकरी का ही करो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।